چلیے آج بات کرتے ہیں ایک ایسے واقعے کی جس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ایران ایرغامی بحران۔ یہ صرف 444 دنوں کی کہانی نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی کشمکش ہے جس نے امریکہ اور ایران کے تعلقات کی شکل ہمیشہ کے لیے بدل دی اور جس کے اثرات آج تک محسوس کیے جاتے ہیں۔ کہانی کی شروعات ہوتی ہے 4 نومبر 1979 کو تہران میں۔ امریکی سفارت خانے کے باہر ماحول میں تناؤ تھا، لیکن شاید کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ دن تاریخ کا رخ موڑنے والا ہے۔ جب مظاہرین سفارت خانے کی دیواریں پھلانگ رہے تھے، ان میں سے ایک نے امریکی گارڈ سے کہا، ہم کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتے۔ یہ الفاظ اس بات کا ثبوت ہیں کہ جس نیت سے یہ سب شروع ہوا تھا، وہ آگے چل کر ایک بہت بڑے بین الاقوامی بحران میں کیسے بدل گیا۔ تو پہلے دن آخر ہوا کیا تھا؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ ایک علامتی احتجاج کیسے قابو سے باہر ہو گیا اور ایک بین الاقوامی بحران کی شکل اختیار کر گیا۔ آپ کو سن کر شاید حیرانی ہو، لیکن ان طلباء کا منصوبہ شروع میں بہت محدود تھا۔ وہ بس چند گھنٹوں کے لیے ایک علامتی قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ مقصد تھا موصول شاہ کو کینسر کے علاج کے لیے امریکہ میں داخلے کی اجازت دینے پر احتجاج کرنا، پریس کو کچھ بیانات دینا اور بس چلے جانا۔ لیکن پھر سب کچھ بدل گیا جب سفارت خانے کے گارڈز نے گولی نہیں چلائی اور باہر جمع ہجوم نے ان کی حمایت میں نعرے لگانا شروع کر دیے، تو طلباء کو محسوس ہوا کہ ان کے ہاتھ ایک تاریخی موقع لگ گیا ہے۔ اور بس اسی لمحے منصوبہ بدل گیا اور ایک علامتی دھرنا ایک یرغمالی بحران بن گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ لوگ تھے کون؟ یہ امام کے پیروکار مسلم طلباء نامی ایک گروپ تھا۔ لیکن اصل موڑ تب آیا جب آیت اللہ خمینی نے اس قبضے کو دوسرا انقلاب قرار دیا اور سفارت خانے کو جاسوسی کا اڈا کہہ دیا۔ اس کے بعد یہ واقعہ ایک مقامی احتجاج نہیں رہا، بلکہ ایرانی حکومت کی سرکاری پالیسی بن گیا۔ ان کے مطالبات بہت واضح تھے۔ شاہ کو مقدمے کے لیے ایران واپس بھیجا جائے، امریکہ اپنی ماضی کی مداخلتوں پر معافی مانگے اور ایران کے منجمد اثاثے بحال کیے جائیں۔ یعنی یہ صرف یرغمالیوں کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ تاریخ کا حساب برابر کرنے کی ایک کوشش تھی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اتنا غصہ یہ آخر آیا کہاں سے؟ ظاہر ہے یہ بحران کوئی ایک دن میں پیدا نہیں ہوا تھا۔ اس کی جڑیں کئی دہائیوں پرانی تاریخ میں تھیں، جس نے ایرانی عوام کے دلوں میں امریکہ کے خلاف ایک گہرا عدم اعتماد پیدا کر دیا تھا۔ اگر ہم پیچھے مڑ کر دیکھیں تو اس کی کڑیاں صاف نظر آتی ہیں۔ 1953 میں امریکہ کی حمایت سے ہونے والی بغاوت، جس نے شاہ کی طاقت کو بے پناہ بڑھا دیا۔ پھر کئی دہائیوں تک شاہ کی حکومت کی امریکی حمایت، اور جب 1979 میں امریکہ نے بیمار شاہ کو پناہ دی تو بہت سے ایرانیوں کو لگا کہ تاریخ خود کو دہرا رہی ہے اور ایک اور بغاوت کی سازش ہو رہی ہے۔ اور اس کے بعد شروع ہوئے وہ 444 دن، بحران کا سب سے لمبا اور اذیت ناک دور، ایک ایسا وقت جس نے یرغمالیوں اور ان کے خاندانوں کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ 444 دن یعنی ایک سال سے بھی زیادہ۔ 52 امریکی شہری قید میں تھے اور یہ بحران دنیا بھر کی خبروں کی سرخیوں میں چھایا رہا۔ اس نے ایک طرف امریکہ کو بے بس دکھایا تو دوسری طرف ایران کو عالمی سطح پر ایک نئے کھلاڑی کے طور پر پیش کیا۔ یہاں دو بالکل الگ کہانیاں چل رہی تھیں۔ ایک طرف ایرانی پروپیگنڈا تھا جو یرغمالیوں کو مہمان بتا رہا تھا، جن کے ساتھ بہت احترام سے پیش آیا جا رہا ہے، لیکن دوسری طرف تھی اصل خوفناک حقیقت۔ یرغمالیوں کو مارا پیٹا جاتا، تنہائی میں رکھا جاتا اور فرضی پھانسیوں کے ذریعے ذہنی اذیت دی جاتی تھی۔ دوسری طرف امریکہ میں صدر جیمی کارٹر نے اس واقعے کو صاف صاف بلیک میل اور دہشت گردی قرار دیا۔ یہ صرف ایک سفارتی بحران نہیں تھا، بلکہ یہ امریکی وقار پر ایک حملہ تھا۔ جب سفارتکاری ناکام ہوئی تو امریکہ نے ایک انتہائی جرأت مند ریسکیو مشن کا منصوبہ بنایا، جسے آپریشن ایگل کلا کا نام دیا گیا۔ لیکن یہ کوشش ایک المناک حادثے پر ختم ہوئی جب صحرا میں ہیلی کاپٹر آپس میں ٹکرا گئے، جس میں 8 امریکی فوجی ہلاک ہوئے۔ اس ناکامی نے امریکہ کی بے بسی کو اور بھی زیادہ واضح کر دیا اور صدر کارٹر پر دباؤ مزید بڑھ گیا۔ تو پھر یہ تعطل ٹوٹا کیسے؟ اس کا جواب ایک ایسی جگہ سے آیا جس کا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا: ایران عراق جنگ۔ اچانک ایران کو ایک نئے اور زیادہ فوری خطرے کا سامنا تھا، جس نے اسے یرغمالی بحران کو ختم کرنے اور اپنے منجمد اثاثے واپس حاصل کرنے کے لیے مذاکرات کی میز پر آنے پر مجبور کر دیا۔ اس پیچیدہ سفارتی کھیل میں الجزائر نے ایک بہت اہم کردار ادا کیا۔ ایک قابل اعتماد ثالث کے طور پر الجزائر نے دونوں ممالک کے درمیان مہینوں تک خفیہ مذاکرات کی میزبانی کی، جس کے نتیجے میں الجزائر معاہدے طے پائے۔ تو سودا کچھ اس طرح طے پایا: ایران نے یرغمالیوں کو رہا کرنے پر اتفاق کیا اور بدلے میں امریکہ نے ایران کے اربوں ڈالر کے منجمد اثاثے واپس کرنے پر رضامندی ظاہر کی۔ الجزائر نے اس پورے عمل کی نگرانی کی،
تاکہ ہر قدم پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جا سکے۔ اور پھر رہائی کا لمحہ آیا جو سیاسی ڈرامے سے بھرپور تھا۔ یرغمالیوں کو ٹھیک اسی وقت رہا کیا گیا جب رونلڈ ریگن بطور صدر اپنا حلف اٹھا چکے تھے۔ یہ جمی کارٹر، جنہوں نے مہینوں تک ان کی رہائی کے لیے کام کیا تھا، کے لیے ایک طرح سے آخری توہین تھی۔ 444 دنوں کا بحران تو ختم ہو گیا، لیکن اس کے میراث آج بھی زندہ ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس واقعے نے امریکہ، ایران اور پوری دنیا کو ہمیشہ کے لیے کیسے بدل دیا۔ اس کے نتائج بہت گہرے اور دیر پا تھے۔ امریکہ میں اس بحران نے جمی کارٹر کی صدارت کو ختم کر دیا اور ریگن دور کا آغاز کیا۔ ایران میں اس نے آیت اللہ خمینی کی حکومت کو مضبوط کیا اور امریکہ مخالف جذبات کو مزید گہرا کر دیا۔ اور سب سے اہم بات، دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات ٹوٹ گئے جو آج تک بحال نہیں ہو سکے۔ اور وہ سفارت خانہ آج وہ امریکی جاسوسی کا اڈا کے نام سے ایک میوزیم ہے۔ اس کی دیواروں پر امریکہ مخالف نعرے لکھے ہیں جو اس منجمد رشتے کی ایک مستقل یاد دہانی ہے۔ یرغمالی 1981 میں گھر واپس آ گئے، لیکن شاید اصل سوال یہ ہے، کیا امریکہ اور ایران کے درمیان وہ بحران واقعی کبھی ختم ہوا ہے؟ ان 444 دنوں کی گونج آج بھی دونوں ممالک کے تعلقات میں سنائی دیتی ہے، جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ تاریخ کبھی ماضی نہیں ہوتی۔